الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، اس دنیا کے اندر دو نظام چلے ہوئے آئے ہیں. ایک نظام نبوت کا ہے تو دوسرا نظام بادشاہت کا ہے. نبوی نظام کا ایک نہج رہا ہے اور بادشاہی نظام کا ایک نہج رہا ہے. بادشاہی نظام میں ظلم و بربریت رہی، قوم کا استحصال رہا، اور تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بادشاہوں نے راج کیا عموماً وہاں ظلم و ستم کی کہانیاں تھیں. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے بادشاہ بھی بھیجے ہیں اور پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو سکون دیا، امن دیا، سلامتی دی، انصاف دیا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا. لیکن غالب یہی بات رہی کہ ہر بادشاہ نے تقریباً ظلم ڈھائے. اور دوسری طرف نبوت کا جو نظام رہا، اس نظام میں امن رہا، سلامتی رہی، فلاح و بہبود کا طریقہ رہا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رہا، صلح اور صفائی کی باتیں رہیں، امن و آشتی کا درس رہا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دونوں نظام کو واضح انداز میں پیش کیا ہے. آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دونوں سطح کی چیزوں میں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ بادشاہی نظام پر جو لوگ قائم تھے، بادشاہت پر، انہوں نے کیا کیا، کیا گل کھلائے، اور نبوی نظام میں انبیاء نے اس دنیا کے اندر کیا کچھ کر دکھایا، وہ سب کچھ سامنے ہے. آپ کو مثالیں ملتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ لوگوں کو بچا رہے ہیں، ان کو زندگی بخش رہے ہیں، ان کی سلامتی کے لیے کشتی تیار کر رہے ہیں، اور قوم ہے کہ ایک الگ روپ پر جا رہی ہے، نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی تک پر پہنچی بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نبوی نظام پر موجود ہیں، نبی ہیں، اور قوم کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہیں، اور ایک طرف طوفان نوح ہے تو دوسری طرف سفینہ نوح ہے. اور یہ تاریخ بتلاتی ہے کہ انبیاء نے انسانوں کی جان بچائی ہے، انسانوں کی جان کا تحفظ کیا ہے، نہ صرف انسانوں کا بلکہ اللہ کی پوری مخلوق کا. اور جانتے ہیں آپ کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کی ایک جوڑا موجود تھا. اور یہ حقیقت بتلاتی ہے کہ انبیاء اس دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کے تحفظ کے ساتھ جیتے ہیں. اب غور کیجیے، انبیاء ایک طرف تھے اور ایک طرف ان کی قومیں تھیں. قوموں میں سرکشی تھی، بغاوت تھی، نافرمانی تھی، اور انبیاء ان کو راہ ہدایت دے رہے تھے، امن کی طرف بلا رہے تھے، کامیابی کی طرف بلا رہے تھے. ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام تو ان کی قوم عاد، ایک طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خلاف قوم ثمود اور سرکش قوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام
نفع بخش انسان، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، ان لوگوں کو آخرت کی فلاح اور دنیا کی کامیابی کی راہ پر ڈالنے والے۔ تو دوسری طرف اسی زمانے کا بادشاہ نمرود ایک انسان کو آگ میں ڈالنے کا کام کرنے والا۔ بادشاہی نظام جلاتا ہے، لوگوں کو بھسم کرتا ہے۔ بادشاہی نظام میں لوگوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام قوم کے نبی ہیں، قوم کو حیا سکھا رہے ہیں، عفت و عصمت کی تعلیم دے رہے ہیں، تو قوم ہے کہ سرکشی میں ہے، نافرمانی میں ہے، بے حیائی میں ہے، نافرمانی پر نافرمانی کرتی چلی آتی ہے۔ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جیل میں ہیں تو قیدیوں کی عیادت کر رہے ہیں، اور پوری قوم کی فکر ہے کہ مصر اور مصر کے اطراف کے لوگ کہیں فاقہ کشی میں مبتلا نہ ہوں، اور ایک بادشاہ وقت کی تعبیر پر تدبیر دے رہے ہیں، اور 7 سال کے قحط سے قوم کو بچا رہے ہیں۔ یہ نبوی نظام۔ اور دوسری طرف بادشاہ وقت ہے کہ ایک بے گناہ کو جیل میں ڈالتا ہے۔ بادشاہی نظام میں ظلم رہا، اور بادشاہ وقت ہے کہ وہ ایک بے گناہ ایسے انسان کو جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ نبی ہے، اور اس کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں کہ کسی اچھے انسان کو جس کو خامخواہ کسی جیل میں ڈال دیا جائے، یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہے، تو پرانے واقعات ہیں۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کو ظلم سے بچا رہے ہیں، اور دوسری طرف بادشاہی نظام ہے کہ بادشاہ اپنی برادری کے سارے لوگوں کو ظلم کے لیے جھونک دیا ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کیا جائے، نچلے کام لیے جائیں، ان کی عورتوں کو زندہ قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو چھوڑ دیا، قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو جو ہے ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا رہے ہیں، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے 12 چشمے، پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے پھوٹنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو دوسری طرف ظلم کا بازار فرعون کی طرف سے گرم ہے۔ ایک طرف حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت ہیں، ان کے ساتھ ان کے وزیر کے طور پر، اور دوسری طرف جالوت ہے اور ظالم ہے۔ ایک طرف اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف وقت کے ظالم عیسائی بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ اور اسی حقیقت کو بلقیس نے بیان کیا تھا کہ بادشاہی جو نظام ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے کرتوت کیا ہوتے ہیں، وہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها ذلہ، کہ بادشاہوں کی خصلت یہ ہوتی ہے جب وہ اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، اس بستی کو میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اس بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کے نقشے کو بگاڑ دیتے ہیں، اس میں رہنے والے اہل عزت کو ذلت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اس بستی کے اہل عزت کو، عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بلقیس کو پتہ نہیں تھا کہ جس کا نامہ ہدہد کے ذریعے سے آیا ہے وہ ایک وقت کا بادشاہ بھی ہے اور ایک وقت کا نبی بھی ہے، یہ علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بلقیس کو اس بات کا یقین تھا کہ بادشاہت جہاں ہوتی ہے وہاں ظلم ہوتا ہے، بادشاہت جہاں ہوتی ہے وہاں بگاڑ ہوتا ہے۔ سب بادشاہوں کی بات نہیں، اکے دکے 100 میں ایک بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر انسانیت ہوتی ہے، جن کے اندر روحانیت ہوتی ہے، جن کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، جن کے اندر کردار ہوتا ہے، جن کے اندر تہذیب ہوتی ہے، جن کے اندر تمدن ہوتا ہے، جن کے اندر قوم کی فکر ہوتی ہے، قوم کا درد ہوتا ہے۔ میں یہ حقیقتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں
کہ دنیا کے اندر دو قسم کی چیزیں چلی ہیں، ایک نبوی نظام اور ایک بادشاہی نظام۔ حضرت خضر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں تو افادیت کا کام کرتے ہیں، اس کشتی میں درار پیدا کرتے ہیں، بظاہر ظلم نظر آتا ہے مگر حقیقت میں انصاف ہے، دردمندی ہے، احسان ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کشتی جو چند مسکینوں کی ہے وہ جب وہ اس پار پہنچے تو وہاں کا کہیں ظالم بادشاہ ان کو جو ہے اچک نہ لے، اس کشتی کو کا اغوا نہ کر لے، اس کو کھینچ نہ لے، ہڑپ نہ لے۔ وہی حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی رفاقت میں چل رہے ہیں تو گرتی دیوار کو اٹھا کر دو یتیموں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ نبوی نظام ہے، یہ نبوت کا نظام، اور یہی نبوت کا نظام ہے کہ ایک وہ بچے کو جس بچے کے بارے میں حضرت خضر کو اس بات کا علم تھا کہ وہ آگے چل کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بوجھ بنے گا، درد سر بنے گا، اس بچے کو قتل کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر امن کو پھیلانا، اس دنیا کے اندر احسان کا سلسلہ جاری رکھنا، یہ نبوی نظام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، آپ کی سیرت وہی بتاتی ہے کہ اس نبوی نظام کا ماوا اور ملجا کیا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے، لوگوں پر کوئی بات گزرتی ہے، تکلیف اور رنج کی بات آتی ہے تو نبی کے دل پر وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور نبی تمہاری منفعت کے نفع کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ نبیوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انبیاء اپنی قوم کی نفع کی سوچتے ہیں۔ آپ بادشاہی نظام کو دیکھیے، بادشاہ قلعے میں محفوظ ہے اور رعایا اپنے سپہ سالار کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہے، اور نبیوں کی اوصاف کو دیکھیے کہ نبی پوری فوج کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہیں۔ یہ انبیاء کی کا طریقہ اور یہ بادشاہی نظام۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ایک طوفان برپا ہے، وہ طوفان نوح کی طرح۔ اس دور میں نبیوں کے وارث ہی اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نبیوں کے وارث اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، وہ ہیں علماء کرام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ جن کے پاس قرآن ہے، جہاں قرآن ہے اس قرآن کو پکڑے رہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وراثت کو دے کر گئے ہیں، اس وراثت کے حامل جو اس دنیا کے اندر اب موجود ہیں، جس نبی نے وہ کام کیا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تلاوت کتاب جہاں ہوتی ہے، تزکیے کی جہاں باتیں ہوتی ہیں، تعلیم اور حکمت کی باتیں جہاں ہوتی ہیں، وہاں سے قوم کا جڑ جانا یہ مسئلے کا حل ہے۔ سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اپنے رب سے جڑ جائیں، اپنے نبی سے جڑ جائیں، اور جن کا سلسلہ نسب علمی اور نظریاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے نبیوں سے جڑتا ہے، انہی سے ہمارا جوڑ ہو جائے اور انہی سے ہماری نسبت ہو جائے، تو پھر یہ مسئلے کا حل ہے۔ موجودہ اس دور میں یہ طاغوتی دور ہے، یہ قارونی دور ہے، یہ فرعونی دور ہے، اور اس دور سے جب ہم آزمائش میں گزر رہے ہیں اور ایک ٹرننگ پوائنٹ میں ہم موجود ہیں اس وقت میں، اور اس وقت میں مسلمانوں کی اخلاقی ذمہ داری اور دینی ذمہ داری اور شرعی ذمہ داری اور ایک ملی ذمہ داری ہے، اور ایک قومی ذمہ داری کہا جا سکتا ہے، وہ ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو سنبھالے رکھیں۔ ایک طوفان ہو سکتا ہے کہ آ جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن ہمیں اس سفینے کو تلاش کرنا ہے جو سفینہ نوح کی طرح ہو، اور اس سفینے کے ساتھ جڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہمارا تعلق علماء سے جڑ جائے، مدارس سے جڑ جائے، اہل علم سے جڑ جائے، اہل فکر سے جڑ جائے، اہل اللہ سے جڑ جائے، اور پھر دیکھیے دنیا کا نقشہ بدلے گا، اور وہی طاقت ہم سب کو پیدا کرنا ہے
جس طاقت کی ضرورت ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 آدمی ایسے ہوں جو صابر ہوں، ثابت قدم ہوں، حمیت اسلامی جس کے اندر ہو، غیرت ایمانی جس کے اندر ہو، اور پھر وہ اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ اس دنیا میں جیے گا، تو پھر تو وہ سینکڑوں پر بلکہ ہزاروں پر بھاری ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ افکار پیدا کریں۔ یہ دور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ ایک دور آئے گا، صحابہ کرام سے خطاب کر کے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ غیر مسلم قوتیں اور طاقتیں تمہارے اوپر، مسلمانوں پر ایسے ہی حملہ کریں گی جیسے کہ کہیں دسترخوان بچھ چکا ہو، کئی لوگ جمع ہو چکے ہوں، اور جیسے سارے کے سارے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں پر دیگر قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ تو صحابہ کرام نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت میں بہت کم رہیں گے تعداد کے اعتبار سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا نہیں، بہت رہیں گے، تعداد کے اعتبار سے کثیر رہیں گے، کثرت کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کی مثال سمندر کے جھاگ کے برابر رہے گی۔ سمندر کے اوپر جو کوڑا ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کی طرح مسلمانوں کی حیثیت ہوگی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ایک ہون طاری ہوگا۔ ہون، وہ ہون کیا ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج دنیا کی محبت میں کمی کرنی ہے، اور موت سے جو نفرت پیدا ہو چکی ہے اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنی اگلی زندگی کو طے کرنا ہے کہ ہم کو اب اس سرزمین میں کس عالم میں رہنا ہے، کس حالت میں رہنا ہے۔ اپنی ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے اب ہمیں ایک فکری انقلاب پیدا کرنا ہوگا، ایک عملی اقدام کرنا ہوگا، اور پھر ہمیں ایک فیصلہ لینا ہوگا کہ اب ہماری اولاد مومن باقی رہے۔ اور پھر مجھے وہی آیت یاد آتی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کہا تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له عابدون ونحن له عابدون ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بٹھا کر زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہی سوال آج ہم کو اپنے بچوں کے طے کرنا ہے کہ ہماری اولاد کس رخ پر جا رہی ہے۔ کہیں عیسائیت کی طرف تو نہیں جا رہی ہے، کہیں مشرکانہ اطوار کی طرف تو نہیں جا رہی ہے، کہیں ملحد تو نہیں بن رہی ہے، کہیں قادیانی تو نہیں بن رہی ہے، کہیں اور غلط راستے پر تو نہیں جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کا پورا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہی وہ کام کر رہے ہیں یہ دینی مدارس، جن مدارس کے اندر یہ طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بچے قال اللہ و قال رسول کی سزائیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔